الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا، اور یقیناً مبارک کے مستحق ہیں وہ حفاظ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کریم میں اپنا قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب یقیناً وہ بھی مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ان کے اوپر محنت کی، کہ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، کسی نے اپنے بیٹے کو، کسی نے اپنے بھائی کو، کسی نے بھانجے کو، کسی نے بھتیجے کو اس کی معاونت کی، اس کی مدد کی حافظ بننے میں، عالم بننے میں، اور آج وہ کھڑے ہو کر قرآن سنا رہے ہیں. تراویح کے اندر قرآن سنانا، حافظ بننا، عالم بننا، دین کا کام کرنا، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو انہوں نے جمع کیا. حافظ زین، عبدالوہاج، ان کے والدین مستحق ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. آج ہمارے سامنے مال کی عزت ہے، عزت والوں کی عزت ہے، کوئی مقام ہو، کوئی مرتبہ ہو، کوئی منصب ہو، ہم اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دین کا پڑھنا پڑھانا، قرآن کا یاد کرنا، نماز کا پڑھنا، اس کی قیمت ہماری سوچوں سے بھی بالا تر ہے، ہماری عقل سے بالا تر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ جو انسان رمضان المبارک میں رکھتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر، اس کا ثواب دنیا کے سامنے کھول دے، دنیا کے سامنے لے آئے، تو ساری دنیا تمنا کرے گی ساری زندگی روزہ رکھیں ہم، صرف رمضان میں نہیں، ساری زندگی روزہ رکھیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، ایسی حکومت دی جو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، ایسی حکومت دی کہ اللہ نے ویسی حکومت کسی کو نہیں دی، اور قیامت تو کسی کو نہیں ملے گی. جنات پر بھی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے، ہواؤں پر بھی حکومت ہے، ہر چیز پر حکومت ہے. لیکن ایک چونٹی جس نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا، اس کا سبحان اللہ کہنا، ایک سبحان اللہ کہنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بہت بڑا. کیوں کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، اس دنیا کی سلطنت جو کچھ بھی ہے وہ صرف اس دنیا تک ہے. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ انسان کہتا ہے، اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا. یہاں پہ جتنا گھر بنائے، جتنی گاڑیاں بنائے، جو عزت کمائے، جو شہرت کمائے، جو کچھ بھی کما لے، لیکن جس وقت انسان قبر میں جاتا ہے، مجھے اور آپ کو قبر میں جانا ہے، جس وقت ہم قبر تک جاتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب ہمیں تنہا اس قبر میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. نہ ہمارا گھر ہمارے ساتھ جاتا ہے، نہ ہمارا مال ہمارے ساتھ جاتا ہے، نہ ہماری عزت ہمارے ساتھ جاتی ہے، دنیا کا کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتا. اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے. جو لوگ غسل دیتے آئے ہیں میت کو، ان کا اندازہ ہے کہ جب میت کو غسل دے رہے ہوتے ہیں تو جو جسم پہ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے وہ اگر نہیں اترتا ہے، اس کو کاٹ کے، اس کو پھاڑ کے اتار دیتے ہیں، وہ بھی ساتھ نہیں جاتا. ہاتھ میں اگر کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اگر وہ انگوٹھی آسانی سے نہیں اترتی ہے تو اس کو آری سے کاٹ کے اس کو اتار دیا جاتا ہے. گھڑی پہنی ہوتی ہے، گھڑی کو اتار دیا جاتا ہے. ابھی جمعے میں نے بتایا تھا کہ 4 بادشاہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے دیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی ہے. 4 بادشاہ گزرے، جس میں سے 2 مسلمان گزرے ہیں، 2 کافر تھے. ایک نمرود کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی، نمرود کو، کافر. اور دوسرا بخت نصر، کافر، جس کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی. ایک سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی، تیسرے. اور ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی، ساری دنیا کے فاتح، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کو فتح کرنے والے ذوالقرنین۔ جب ان کے مرنے کا وقت قریب تھا تو ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ ایک وصیت کروں، اس پر عمل کرنا۔ تو لوگوں نے کہا، درباری جو وزیر مشیر تھے حضرت ضرور عمل کریں گے۔ کہنے میری وصیت یہ ہے کہ جس وقت میں مر جاؤں تو جب مجھے کفن دو گے غسل کے بعد تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسی وصیت ہے؟ کہنے لگے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والا، ساری دنیا کا بادشاہ آج اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ کہ ایک سبحان اللہ انسان کہتا ہے، ایک سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت جنت میں اتنا بڑا لگ جاتا ہے کہ 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس درخت کے سائے میں دوڑتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے ایک سبحان اللہ پہ۔ اور جو پورا قرآن کریم سنا ہے، پورا قرآن کریم پڑھے، نماز میں پڑھے اور رمضان کے مہینے کے اندر پڑھے تو آپ سوچیں اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں رات میں تراویح میں جب ایک بندہ ایک سجدہ کرتا ہے تو اس ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ اس کو 2500 نیکیاں دیتا ہے، 2500 نیکیاں۔ یہ تراویح کی 20 رکعت پڑھنا یہ معمولی نہیں ہے، ایک سجدے پر 2500 نیکی۔ اور فرمایا جنت میں ایک محل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تیار کرتا ہے، وہ محل اتنا بڑا یاقوت کا اور زمرد کا، اس محل کے 60,000 دروازے ہیں، اس محل کے 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر سونے کا ایک الگ سے محل ہے۔ ہر 60,000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر سونے کا ایک محل الگ ہے۔ کس کے لیے؟ جو نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ ایک حرف قرآن کریم کا انسان پڑھتا ہے، ایک حرف کے پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے عام دنوں میں۔ رمضان میں پڑھ رہا ہے 70 گنا ویسے ہی بڑھ گئی، پھر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے اس کا اجر اور بڑھ گیا، اور اجر بڑھ گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا، یہ تراویح پڑھنا، یہ روزے رکھنا آج ہمارے سامنے اس کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہمارے سامنے اس کا اجر و ثواب آئے گا تو انسان حسرت کرے گا۔ جیسے دعا کے بارے میں آتا ہے، جب کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعا کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ وہی دعا قبول کر لیتا ہے جو انسان نے مانگی ہوتی ہے، یا تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ اس کا حل کر دیتا ہے۔ تیسرا، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے، وہ دعا اس کی محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر جب کل قیامت کے دن انسان جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، اس کو اس کی دعائیں یاد کروائی جائیں گی۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ تم نے یہ دعا مانگی تھی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اس دعا کا بدلہ اللہ نے تم کو جنت میں یہ دیا، اس دعا کا بدلہ اللہ نے جنت میں یہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب انسان اپنی دعا کا اجر دیکھے گا تو حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا اجر مل رہا ہے اس کے اوپر۔ جب جنت میں لوگ، جنت والے جنت میں چلے گئے، کوئی پہلے درجے میں، کوئی دوسرے درجے میں، کوئی تیسرے درجے میں، تو ایک نیچلے جنت کے اندر ایک ہوا چلے گی جس سے پوری جنت معطر ہو جائے گی، پوری جنت میں خوشبو پھیل جائے گی۔ تو نیچے کے جنتی بڑے، جس جنت میں خوشبو پھیلے گی وہ بڑے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ یہ جنت میں خوشبو کہاں سے آئی، پوری جنت میں خوشبو ہے۔ تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ خوشبو کہاں سے آئی، وہ کہیں گے یہ اوپر والی جنت سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ اوپر والی جنت سے آئی ہے۔ تو یہ نچلے جنت درجے کے جنتی یہ سوچیں گے شاید اوپر انبیاء کی جنت ہے، علماء کی جنت ہے، صحابہ کی جنت ہے، اولیاء کی جنت ہے، وہ بہت نیک لوگ ہیں،
جن کی وجہ سے پوری جنت کے اندر خوشبو آ گئی، تو فرشتے کہیں گے نہیں، وہ کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہیں، آپ میں اور ان میں صرف ایک سبحان اللہ کا فرق ہے، ایک سبحان اللہ کے فرق سے ان کا درجہ اتنا بڑھ گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے، تراویح پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، اس کا اجر اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے کر دیتا تو آج ہم لڑ رہے ہوتے، سارے کام چھوڑ کر انہی چیزوں کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اسی لیے جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے، جب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے کہ الف لام میم۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے کسی کو نہیں معلوم، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں قرآن کے اندر، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، راز جو صرف وہی جانتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے، لا ریب فیہ، اس قرآن میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، جنہوں نے عربی پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ذالکہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، ذالکہ جو دور چیز ہوتی ہے۔ تو اس قرآن کی تعظیم کی طرف بتایا کہ وہ جو قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا اور ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے، جس کو تم پڑھ رہے ہو، اس قرآن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ ذالکہ سے اشارہ سورہ فاتحہ کی طرف ہے، کہ یہ جو انسان سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کر کر آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا۔ تو ذالکہ سے اشارہ ہے، ذالکہ وہ جو ہدایت تم سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگ کر آئے ہو وہ اسی قرآن کے اندر ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں، کہ اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اور آخرت کی، دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھی ہے۔ ایک بہت پہلے کہیں شعر پڑھا تھا کہ شعور نے آنکھ کھولی تو مسلمان کو جھکا پایا، شعور نے آنکھ کھولی تو مسلمان کو جھکا پایا، عقل سے سوال کیا یہ عروج سے زوال کس طرح آیا، عقل سے سوال کیا یہ عروج سے زوال کس طرح آیا، قرآن نے کہا مجھ پر عمل کرنا چھوڑ دیا، سنت بھی بول اٹھی مجھ سے دوری کا مزہ پایا۔ کہ آج جو مسلمانوں کی تنزلی ہے، آج جو ہمارے یہ حالات ہیں، ہم اس قرآن سے، ان احادیث سے ہم دور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دور ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا بہت مبارک، پڑھنے والے بہت مبارک، جس جگہ پہ پڑھا گیا وہ جگہ مبارک، جس گھر میں پڑھا گیا وہ گھر مبارک، لیکن ہم نیت کریں، عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، انشاءاللہ پوری زندگی اس کو ہم کریں گے، مرتے دم تک اس کو کریں گے۔ کسی حالت میں ہم سے نماز نہیں چھوٹے، کسی حالت میں ہم سے قرآن کریم کی تلاوت نہ چھوٹے، روزانہ۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن مقدمہ، یہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لے کر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکایت کریں گے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میری امت نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو بھلا دیا تھا۔ ایسا نہ ہو کل ہمارے خلاف بھی کوئی بات ہو کل قیامت کے دن، اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، روزانہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، سارے کام ایک طرف لیکن 5 وقت کی نماز ایک طرف، 5 وقت کی نماز ایک طرف۔ ہم رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، جیسے عید کا چاند نکلتا ہے ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، فجر کی نماز میں رمضان میں جگہ نہیں ہوتی ہے، اور جب عید کا چاند نکلتا ہے تو ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، پوری مرتے دم تک کی نیت کریں کہ
کہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے لے کر مرتے دم تک اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس مبارک زندگی کو، نبی کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں بھی لائیں گے اور انشاءاللہ دوسروں کی بھی اس کی دعوت دیں گے۔ نیت کرتے نا سارے انشاءاللہ؟ اب حافظ صاحب کو انشاءاللہ میں دعوت دوں گا۔